السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں، ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ سعودی حکومت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے نیشنل ڈے جو کہ 23 سپٹمبر 2019 بروز پیر یعنی منڈے کو منایا جائے گا، اس کے لیے سعودی حکومت 4 چھٹیوں کا اناؤنسمنٹ کر رہی ہے۔ اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ 20 سے لے کر 23 سپٹمبر تک 4 چھٹیاں سعودی حکومت اپنے نیشنل ڈے پر دے رہی ہے تاکہ عوام بھرپور طریقے سے نیشنل ڈے سعودی عرب کا منا سکے۔ وہ تمام سعودی شہری چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، اسی طرح سے غیر ملکی جو کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، ان 4 چھٹیوں کے وہ حقدار ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کہ ان 4 چھٹیوں میں بھی ڈیوٹی کریں گے، لازمی طور پر وزارت عمل کے قوانین کے مطابق ان کا اوور ٹائم کنسیڈر کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اپنی کمپنی سے ابھی سے ڈیل کر لیں۔ اگر آپ نے کہیں اپنی پلاننگ کرنی ہے تو ان 4 چھٹیوں میں بھرپور طریقے سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ پھر بتاتا چلوں کہ 20 سے لے کر 23 سپٹمبر یعنی نیکسٹ منتھ میں یہ 4 چھٹیاں سعودی حکومت نے اناؤنس کی ہیں جو کہ سعودی نیشنل ڈے کے لحاظ سے ہوں گی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ملازمین اور جو امپلائرز ہوتے ہیں یعنی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے درمیان اکثر اختلافات چلتے ہی رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ قوانین اس ملک میں کتنے اسٹرانگ ہیں اور وہ کس حد تک ملازمین اور جو کمپنیز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں تاکہ کسی کی حلق تلفی نہ ہو سکے۔ اسی بارے میں سعودی عرب کی مختلف جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اس میں 14 مختلف کیسز جو کہ 6 جدہ میں، 5 ریاض میں اور 3 دمام میں ابھی پچھلے دنوں سنے گئے ہیں، جس میں بہت سارے ملازمین اور کمپنیز کے درمیان کافی اختلافات تھے، جس میں ملازمین کو زبردستی کمپنیوں نے نکال دیا تھا اور اس کے علاوہ مختلف ملازمین نے مختلف کمپنیوں کے جو مالکان تھے ان کے ساتھ بھی مس بہیو کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کیسز چل رہے تھے۔ سعودی عرب کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اور لیبر کورٹ ہے، انہوں نے ان تمام کیسز کی شناسائی کی ہے اور اس بارے میں تحقیقات کر کے ان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ جلد از جلد کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے سعودی عرب میں لیبر لا کافی اسٹرکٹ ہے اور قوانین پر عمل نہ کرنے والی چاہے وہ کمپنی ہوں یا ملازمین جو کہ صحیح سے جاب نہیں کرتے ہیں، ان تمام کے خلاف اب بھرپور کارروائی ہوتی۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ سے مکہ کا طویل فاصلہ نئی روڈ کے ذریعے محض 35 منٹ میں طے کر لیا جائے گا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے مسافر جدہ شہر سے گزرنے کی بجائے اب ایئرپورٹ سے براہ راست مکہ مکرمہ جا سکیں گے۔ حج اور عمرے کی غرض سے آنے والوں کو سہولت دینے کے لیے نئی روڈ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ مکہ نیوز پیپر کے مطابق سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے حجاج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والے افراد کو سہولت مہیا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کو جدہ ایئرپورٹ سے نئی روڈ کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے، جس کی لمبائی 72 کلومیٹر ہوگی۔ اس کا آغاز جدہ میں ایئرپورٹ فلائی اوور سے ہوگا جو کہ مکہ المکرمہ میں رنگ روڈ نمبر 3 سے جا کر جڑ جائے گی۔ مزید اطلاعات کے مطابق نئی شاہراہ کو جدہ مکہ ڈائریکٹ روڈ کا نام دیا جائے گا۔ آنے اور جانے والی ہر سمت میں ٹریفک کے لیے 4 ٹریک رکھے گئے ہیں۔ اس پر حد رفتار 140 کلومیٹر فی میٹر ہوگی، فی گھنٹے کے لحاظ سے گاڑی بھاگے گی۔ ہائی ویز کا سفر اس حد رفتار سے کیا جائے تو نقطہ آغاز سے انتہا تک 20 منٹ میں کوئی بھی گاڑی پہنچ سکتی ہے۔ یاد رکھیں نئی روڈ پر کام شروع ہو چکا ہے، منصوبہ آگے کے مراحل میں ہے اور بہت جلد اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ اس منصوبہ شروع ہونے سے بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو روزگار کے مواقع بھی مل گئے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام مکہ المکرمہ کے صحنوں میں مدینہ منورہ میں جس طرح سے چھتریاں یعنی سائبان لگے ہوئے ہیں، اس طرح سے باقاعدہ صحنوں میں تنصیب کا کام حج سیزن کے بعد شروع کیا جا رہا ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مسجد الحرام مکہ المکرمہ کے ساتھ مسجد نبی شریف مدینہ منورہ کے صحنوں کی باقی حصے میں بھی بڑی بڑی جو چھتریاں ہیں ان کی تنصیب کا کام حج موسم ختم ہوتے ہی شروع کر دیا جائے گا۔
آئندہ رمضان المبارک سے قبل یہ مکمل کر لیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تعمیر و توسیع اور تزئین و خدمات کے سارے منصوبے آئندہ 2 برسوں کے دوران مکمل کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 300 سے زائد بڑی چھتریاں مسجد الحرام میں تنصیب کی جائیں گی۔ خانہ کعبہ کے اطراف صحن میں بھی صاحبان نصب کیے جائیں گے۔ اس کی بدولت بہت سارے عمرہ زائرین اور جو حج میں افراد آتے ہیں نماز میں آرام و راحت محسوس کریں گے۔ السدیس نے توجہ دلائی کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے اس احساس کے تحت زائرین کو طواف، نماز، عبادات اور آنے جانے میں دھوپ کے مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑے، اسی لیے خادمین حرمین شریفین نے جلد از جلد اس منصوبے کو مکمل کرنے کے بڑے واضح احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اعلیٰ قیادت کے حکم کے مطابق یہ کام اعلیٰ، معیاری اور بہترین طریقے سے انجام پانا چاہیے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف جو حجاج کرام ہیں اپنے پیاروں کے لیے تحائف خرید رہے ہیں۔ رشتہ داروں اور جاننے والوں کو مقدس مقامات سے خریدے گئے تحائف دینا بڑا یادگار لمحہ ہوتا ہے۔ ان دنوں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور اس سے جتنے بھی دیگر قریبی علاقے ہیں وہاں پر حجاج کرام اپنے پیاروں کے لیے تحائف خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو بازار ہیں وہاں پر جو تاجر حضرات ہیں ان کی چاندی ہو گئی ہے۔ 2018 کے مقابلے میں 2019 میں 400% سے زائد تحائف خریدے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے ہر حاجی کو قرآن کریم کا نسخہ تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا تحفہ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر سفر کرتے وقت دیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بہت زیادہ ٹیمپریچر اس وقت مملکت کے مختلف علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے جو کہ زیادہ تر 45 سے 50 ڈگری تک چل رہا ہے۔ ساؤتھ کے علاقے میں کچھ ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کریے گا۔ ریال ریٹ الگ سے ویڈیو میں آپ سے بہت جلد شیئر کر دوں گا۔ السلام علیکم۔